اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے۔ آج میں کاروباری حوالے سے، جیسے کہ میں نے پچھلے اپنے کلپ میں بھی کہا تھا کہ میں نے ایک کتاب مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، انسان اور انسانیت۔ یہ ہندو آتھر تھا کاشی رام چاولہ، اس نے یہ بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی۔ کیونکہ تجارت جو ہے، اللہ پاک نے رزق جو ہے 90% جو وہ تجارت میں رکھا ہے، ٹریڈ میں رکھا ہے، اور 10% باقی معاملات میں ہے۔ تو یہاں سے یعنی کہ جو تجارت کی، ٹریڈ کی جو اہمیت ہے، اس کا یعنی کہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے تجارت کو کتنی اہمیت دی ہے، کیونکہ اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی ایک کاروباری ایکٹیویٹی جو ہے نا، اس میں بے شمار منسلک ہوتے ہیں، افراد منسلک ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پہ ٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اعتماد کی دولت ہی ہمارے نبی علیہ السلام نے امت کو جو سب سے بڑی دولت دی تھی، بقول جسٹس ڈاکٹر علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ، وہ ٹرسٹ کی دولت دی تھی، ہاؤ ٹو لیو ان سوسائٹی ود ادر نیشن۔ تو کاشی رام چاولہ صاحب ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک کاروباری آدمی تھا، اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، بڑا پریشان تھا، بیوی بچوں والا تھا، تو بیوی سے مشورہ کرتا ہے کہ سفر کرتا ہے، سفر وسیلہ ظفر کہتے ہیں۔ تو پرانے دور کی بات ہے، وہ راشن لے کے چلتا ہے، چلتے چلتے جناب وہ راشن ختم ہو جاتا ہے، فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا امید پہ اوپر کام ہے، اور یہ مسلمانوں کا جو بلیف ہے، مسلم اور نان مسلم میں بیسک فرق یہ ہے کہ ہم امید پہ جیتے ہیں کہ اس لائف کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ تو وہ جب راشن ختم ہوتا ہے تو بھوکا پیاسا ہوتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ دور سے ایک لائٹ جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے، مرتا کرتا وہاں پہنچتا ہے، آواز دیتا ہے کوئی ہے، تو ایک آواز آتی ہے کسان کی، کون؟ میں نے کہا مسافر ہے۔ تو وہ پانی لاتا ہے، پھر رات وہیں پہ بسر کرتا ہے۔ تو صبح جو ہے نا پھر ان سے ناشتہ وغیرہ کر کے گپ شپ لگانے کے بعد، تعارف کرنے کے بعد وہ جانے لگتا ہے۔ تو وہ جو فارمر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی آپ کو میں چاہتا ہوں کوئی نشانی دے دوں۔ تو وہ اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے، اہلیہ کو کہتا ہے، وہ کہتی ہے وہ گول گول جو چمکدار چیزیں وہ دے دے۔ تو وہ جو ہے نا وہ فارمر جو ہے نا اس کو گول گول چیزیں اس کو دے دیتا ہے۔ تو وہ جب دیکھتا ہے فارمر، وہ ہوتے ہیں ہیرے، وہ کہتا ہے کہاں سے ملے؟ تو اس نے کہا میں یہاں پہ میرے بلائنڈ تھا، آنکھوں سے اندھا تھا، میں وہ گوڈی والے کھیتوں میں کرتا ہوں، دیکھنے ہاتھ میں لگے تو میں نے اپنی گھر والی کو دی، اس نے کہا گول گول چمکدار چیزیں ہیں، تو ہمارے کس کام کی ہیں، یہ آپ لے لیں۔ تو اس کے بعد وہ تاجر سمجھدار تھا، تاجر نے کہا اس کی صحیح قیمت ہو جانا وہ بادشاہ سلامتی لگا سکتے ہیں۔ قصہ مختلف، وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، پرمیشن مل جاتی ہے دربار میں، بادشاہ کو پیش کرتا ہے، بادشاہ اس کو انعام و کرام پہ نوازتا ہے، کو ہیرے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، خوش ہو جاتا ہے بادشاہ، پھر وہ اسی فارمر کو ملتا ہے، اور فارمر کو ملتا ہے اور بڑی اچھا تعارف ہوتا ہے، بڑا پوچھتا ہے کہ کیسا رہا سفر، بہت مجھے اللہ نے جو ہے نا اس میں فائدہ دیا ہے۔ تو پھر وہاں سے وہ اجازت چاہتا ہے، کچھ اس کی خدمت کرتا ہے۔ تو جاتے ہوئے پھر وہ فارمر کیا کرتا ہے، وہی دو گول گول چیزیں دیتے ہیں، اس کو دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کہاں سے ملی؟ کہتا ہے میں پھر وہ کہہ رہا تھا کھیتوں میں گوڈی کو یہ ملی ہیں۔ اس وقت جو تاجر الفاظ کہتا ہے نا وہ بڑے ہی غور طلب ہیں۔ تاجر کیا کہتا ہے کہ مقدر اس کے جاگ رہے ہیں، اور عقل کا نور اللہ نے مجھ کو دیا ہے، جب تک ان دونوں کا ملاپ نہیں ہوتا بات بندی نہیں، یہ ہے زندگی بیسیکلی۔